کوشش کریں جتنے بھی مرحومین ہیں ان مرحومین کو بھولیں مت. یہ جو مرحومین کے لیے ایصال ثواب ہے، چونکہ آج ایصال ثواب کی مجلس ہے تو اس لیے میں یہ ایک حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد. ہمارے یہاں مرسوم ہے نا کہ اگر کسی کے لیے فاتحہ پڑھوانی ہو تو ہم اعلان بھی کرتے ہیں کہ بھئی فلان صاحب بانی ہے. اعلان نہ کریں تو تسلی نہیں ہوتی ہماری. میں اپنی بات کر رہا ہوں، معاشرے میں ہم اس طرح سے آہستہ آہستہ ہماری نشو نما ہوئی ہے کہ وہ ایک قلق باقی رہتی ہے، یار اعلان نہیں ہوا، پتہ نہیں ثواب کہیں اور نہ چلا جائے. بھئی ہمارا تعلق اللہ سے ہے. اللہ ستار العیوب ہے، ستار العلوم ہے، وہ تمام علوم کا جاننے والا ہے، علام الغیوب ہے. اسی طرح سے ہمارا جن سے تعلق ہے وہ اہل البیت ہے، اور اہل البیت کو علم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لفظ میں بیان کرنا ضروری نہیں ہے، بیان کریں اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ ہو تو پریشان نہ ہو کہ بھئی میرا نام نہیں آیا. نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز آپ کی نیت ہے. امام رضا کی، امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، کہا کہ اپنا رسول اللہ میں کیسے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کروں. خوبصورت ترین نسخہ بتایا، خوبصورت ترین. فرمایا کہ جب تم ایصال ثواب کرنا چاہو تو جاؤ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھو. یہ آیت الکرسی پڑھ کر تم صرف اپنے مرحوم کو نہیں بلکہ حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے بھی مرحومین ہیں سب کو ایصال ثواب کر دو. تمہاری طرف سے ایک خدمت ہوگی ان تمام مرحومین کے لیے. یاد رکھو، تم چاہے وہ آیت الکرسی ایک بندے کو ارسال کرو، ایصال کرو، یا 1000 بندوں کو، تقسیم نہیں ہوتا. اللہ ثواب تقسیم نہیں کرتا، تو تمہیں کیوں پریشانی آئے؟ سب کو عطا کرو. فرمایا کہ جب تم یہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھو اس شخص نے کتنی اعلیٰ ظرفی اور وسعت کا ثبوت دیا کہ ان تمام مرحومین کو اس نے خیر پہنچایا جن کو یہ جانتا بھی نہیں تھا، جن سے اس کو کسی فائدے کی توقع بھی نہیں تھی، لیکن وہ میری مخلوق تھی. ان مخلوقات کو خیر پہنچانے کی اس نے نیت کی. تو اب یہ جو ثواب ہے آیت الکرسی کا، یہ اول سے لے کر اب تک کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو عطا کرو. ان میں اس کے اپنے مرحومین بھی شامل ہیں، تقسیم نہیں، برابر سب کو. دوسرا کام امام نے فرمایا کہ دوسرا کام اللہ اپنے فرشتوں کو بتاتا ہے کہ اب میں اس کی پڑھی ہوئی اسی آیت الکرسی کے 3 دفعہ جو اس نے پڑھی ہے اس کے ہر حرف سے ایک فرشتہ خلق کروں گا. 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی، تینوں دفعہ اگر آیت الکرسی میں فرض کریں 1000 حروف ہیں تو 3000 فرشتے خلق ہوئے. تو فرمایا کہ اللہ ان آیت الکرسی کے حروف کے برابر ایک ایک حرف کے عوض ایک ایک فرشتہ خلق فرماتا ہے، اور ان فرشتوں کو پابند کرتا ہے کہ تا محشر، تا روز قیامت اس ایصال ثواب کرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتے رہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ خود بیان کرتا ہے. دیکھو میرے بندے نے کتنی وسعت کا ثبوت دیا کہ اپنے 4 دیواری کے اندر محدود نہیں ہوا بلکہ اس نے میری تمام مخلوقات تک خیر پہنچانے کی کوشش کی ہے. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ سب کو ایصال کریں، کوشش یہ کریں کہ سب کے لیے سوچیں، کوشش یہ کریں کہ جو زندہ ہیں ان میں بھی سب کے لیے سوچیں، جو مر چکے ہیں ان میں بھی سب کے لیے سوچیں. جتنی ہماری سوچوں میں وسعت آتی چلی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حساب سے اس وسیع برتن میں اپنی عنایات ڈالتا رہے گا اور ہمارے اس ظرف میں اضافہ کرتا رہے گا. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. دوسرا جو نقطہ میں عرض کرنا چاہوں گا اہم ہے آج کی رات کے حوالے سے، چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے. ایصال ثواب بہت ضروری ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور جب ایک انسان کا ناطہ اس دنیا سے کٹ جاتا ہے تو پھر وہ مکمل طور پر محتاج ہو جاتا ہے اس دنیا کے انسانوں کا، کہ یہاں سے کچھ پہنچے
تو وہ فیض پا سکے. ورنہ جو کچھ مرحوم لے کر گئے وہی ان کی قبر ہے، وہی ان کا برزخ ہے، وہی ان کی آخرت ہے، وہی ان کی جنت ہے، وہی ان کے لیے جہنم ہے. جو کچھ لے کر گئے. اب جو لے کر گئے وہ کیا ہے، اور جو یہاں والے ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ایک بات یاد رکھیے کہ میں خود اگر ایک دفعہ صلوات پڑھوں، اس ایک صلوات کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور میرے بچے میرے مرنے کے بعد 1,00,000 صلوات پڑھیں اور وہ 1,00,000 صلوات ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو میرے ایک صلوات کا وزن اس 1,00,000 سے زیادہ ہے. یہ حدیث بتاتی ہیں کہ اس لیے حدیث میں کہا ٹھیک ہے زندہ لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن جو کرنا ہے وہ تم نے خود ہی کرنا ہے، خود کر کے لے کر جانا ہے. اس لیے وصیت کی نوبت نہ آئے، خود اپنا بینک بیلنس اس طرح سے بنا کر جاؤ کہ جو کچھ تم کرو اس کا نتیجہ عملی طور پر وہاں پر دیکھ سکو. لہذا جتنے بھی اعمال ہیں جو مرحوم کے وارث پسماندگان انجام دیتے ہیں سب ثواب کا سبب ہے، لیکن اس عمل کے ثواب کے مقابلے میں اس عمل کا ثواب اتنا کم ہے کہ قابل مقایسہ ہے ہی نہیں. اس لیے جو کچھ کرنا ہے ہم نے خود ہی کرنا ہے. برزخ کی زندگی آسان زندگی نہیں ہے، بہت مشکل زندگی ہے. مشکل زندگی کس کے لیے ہے؟ اس انسان کے لیے جو یہاں سے گیا ہے. مشکل کیوں ہے؟ اس کا تعلق خود اسی انسان سے ہے. یہ یاد رکھیں برزخ کوئی نئی دنیا نہیں ہے، خود ہماری اپنی بنائی ہوئی دنیا ہے، ہماری اپنی بنائی ہوئی دنیا. برزخ کی ہماری زندگی میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے ہمارا اپنا عمل دخل ہے. ابھی اگر میں اپنی زندگی پر غور کروں کہ میری زندگی میں خدا کتنا ہے، میری زندگی میں معنویت کتنی ہے، میری زندگی میں آخرت کا تصور کتنا ہے، میری زندگی میں پاکیزگی کتنی ہے، میری زندگی میں نورانیت کتنی ہے، تو مجھے سمجھ آ جائے گی میری برزخ کی زندگی کیا ہے. جہاں پر جتنی مقدار میں ہوگی میری برزخ کی زندگی اسی حساب سے نورانی ہوگی. برزخ کو آپ تصور کر لیں وہ ہانڈی ہے جو آپ نے چولہے پہ چڑھائی ہوئی ہے اور اس کے اندر آپ تیل ڈالتے ہیں، مسالہ ڈالتے ہیں، پیاز ڈالتے ہیں، گھی ڈالتے ہیں. اب اگر اس کے بعد اس کے اندر مرغی کا گوشت ڈالیں تو نکالیں گے مرغی کا گوشت، بکرے کا گوشت ڈالیں بکری کا گوشت نکلے گا، کدو ڈالیں گے تو کدو نکلے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں پر زندگی کسی اور طرح کی گزارے اور برزخ پہنچ کر ہم فصل کوئی اور کاٹنا چاہیں. یہ ممکن نہیں ہے. جو ہم نے یہاں پر اپنی ہانڈی میں ڈالی ہوئی ہے اور پکایا ہوا ہے وہی ہم نے وہاں پر نکالنا ہے اور کھانا ہے. تو اس لیے ہماری برزخ کی زندگی ہماری اسی دنیاوی زندگی کا باطن ہے، اسی دنیاوی زندگی کا. اس لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری برزخ کی زندگی کیسے ہوگی. اپنے اندر جھانک کر اگر ہم دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ میری برزخ کی زندگی کیا ہے. تو اس لیے برزخ کی زندگی اگر بنانی ہے تو یہیں پر بنانی ہے، یہیں پر. اس لیے بعض عبادات جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا بظاہر چھوٹی عبادتیں لگتی ہیں لیکن اپنے معنی میں بہت بڑی عبادت ہے. اس لیے یاد رکھیے یہ جو درود ہے محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اس دنیا میں جتنی بھی عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں یا مستحب قرار دی گئی ہیں ان تمام عبادتوں کی قبولیت کی چابی کا نام درود بر محمد و آل محمد ہے.